اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ مکی۔ اس میں 55 آیتیں اور 3 رکوع ہے۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ قمر جو ہے، اس میں ہم لوگ جب بات کریں گے تو یہ بات آگے نکل کر کے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے۔ قرآن اکثر جواب دیتا ہے، یہ پچھلے قوم کے بھی باتوں کا جواب دیتا ہے اور آج کے بھی لوگوں کا جواب دیتا ہے۔ جیسے ابھی ہم لوگ سورہ بقرہ پڑھے تھے، اس میں 101 نمبر کی آیت تھی۔ جب ہم بائبل پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بائبل کو پڑھنے والے جو ہیں اس میں مکسچر کر دیے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جادوگر تھے اور کفر کی بات کیا کرتے تھے، لیکن ان کی باتوں کو کاٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 101 میں کہتا ہے کہ سلیمان نے ذرا بھی کفر کی باتیں نہیں کی اور نہ ہی وہ ایسا کام کرتے تھے۔ کفر کی باتوں سے کیا مطلب نو سے؟ کفر کی باتوں سے یہ مطلب ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے الٹ تم بات کرتے ہو۔ یعنی کہ جیسے وہاں بات آیا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے زمانے میں جادوگری کرتے تھے اور قرآن کہتا کہ نہیں، سلیمان نے یہ کام نہیں کیا۔ تو جادوگر کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ تم کو ہم بیمار ڈال ڈالیں گے، تمہاری ہم روزی روزگار چھین لیں گے، تمہارا ہم بچہ ہونا بند کرا دیں گے۔ یہ ساری باتیں لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جادو سے یہ بات اس کا کچھ کر سکتے ہیں، جو کہ لوگ مولانا کیے جاتے ہیں، ایسے پنڈت کیے جاتے ہیں اور اس معاملے میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے کاش وہ جانتے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور مسلمان تو اس بات کا یقین کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ایمان لائیں کس پر؟ ان اللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والشر والخیر، یعنی کہ میرے اوپر جو بھی شر آتا ہے یعنی پریشانی اور خیر آتا ہے وہ سب تیری طرف سے ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ دنیا کا سارے انسان اور سارے جنات مل جائیں اور کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہیں وہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا کے سارے انسان اور جنات مل جائیں اور کسی کو فائدہ پہنچانے چاہیں وہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بات مسلمانوں تک پہنچنے کے بعد بھی آج مسلمان جو ہے اس بات سے ڈرا ہوا ہے کہ جو جادو ہو گل، ٹونا ہو گل، فلانا ہو گل، ڈھکانا ہو گل، یہ ہو گل، وہ ہو گل۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو کہتا کاش وہ جانتے اور ایمان لاتے اس چیز پر جس چیز پر انہوں نے ایمان لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اندر جاؤ گے قرآن میں کہتا ہے کہ اے ایمان والے ایمان لاؤ، اے ایمان کے دعوے دار ہو جو کہہ رہے ہو کہ میں ایمان لا چکا ہوں، کہ اصل میں تم ایمان لاؤ، تم تو منہ سے خالی کہہ رہے ہو۔ اللہ کی باتوں پر ایمان لاؤ کہ دنیا کا کوئی بھی انسان یا جنات مل کر کے تمہیں چاہے کہ ذرہ برابر خراج بھی پہنچا دے، لیکن نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو ان کی بات کا جواب تھا، عیسائی اور یہودیوں کا۔ آج کے جو مسلمان کرتے ہیں ان کی باتوں کا جواب ہے یہ سورہ قمر آیت نمبر 16، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے۔ وقت کے علماء یعنی مسلمان جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں تو قرآن اپنے سے سمجھ لے با، اتنا آسان ہے کہ تو سمجھ لے با۔ اب آپ رکھ کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ قرآن میں یہ باتیں کہتا ہے کہ کوئی ہے جو سمجھے اسے، ہم نے آسان کر رکھا ہے، اور وقت کے علماء کہتے ہیں کہ تو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ انسان کو یقین کس پر کرنا چاہیے؟ قرآن پر، اللہ کی بات پر، اللہ کی بات پر۔ اب وہ اس کے آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ تم بھٹک جاؤ گے۔ اللہ قرآن سے بھٹکاتا ہے۔ دیکھو سورہ بقرہ آیت نمبر 126 میں ہے انشاءاللہ کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی قرآن سے میں لوگوں کو ہدایت پہ لاتا ہوں اور اسی قرآن سے بہکاتا ہوں۔ وہ آدھی آیت پڑھتے ہیں
جیسے یہود آدھی آیت بتاتے تھے، وقت کے مولانا بھی آدھی آیت بتاتے ہیں، لیکن جب جو ہی آپ پورا پڑھیے گا کہ وما یضل بہ کثیر الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کرتا ہے تو صرف فاسقوں۔ فاسق سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ کی بتائی ہوئی احکام پر چلے نا، اچھا وہ فاسق ہے، فاسق ہے، نافرمان۔ نافرمان۔ تو اب یہ آج ہم لوگ یہ ساری باتیں، قرآن اتنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ لیتا ہے کہ یہ آسان ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ اچھا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر انگوٹھا ٹیک تھے، کسی کو مطلب پڑھائی لکھائی سے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن انہوں نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں جو ہے حفظ کر لیا تھا۔ اب کوئی عیسائی اور پادری، عیسائی کا پادری اور یہودی کا راہب بھی ان کے سامنے نہیں پڑھ سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی ساری آیتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے تھے۔ جب بھی وہ کہتے تھے کہ خدا تین ہے تو پڑھ کر سناتے تھے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ ایک دم تنہا ہے، اس کے برابر اس کے ہمسر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ان کے پاس ذہن میں تھا، اور یہ قرآن ایسی چیز ہے، ایسی روشنی ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو نور کہتا ہے، اور یہ نور جب کسی کے پاس آ جائے اور دنیا کا کوئی ویکتی اندھیرا لے کر آئے، وہ اسے ایک جھٹکے میں چیر کر بھگا دے گا، ہٹا دے گا، کیونکہ روشنی جو ہے وہ اندھیرے کو یوں ہی غائب کرتی ہے۔ پورے دنیا میں اگر اندھیرا ہو جائے اور ایک ماچس کی تیلی تم جلا دو، وہ اندھیرا مل کر اس ماچس کی تیلی کو روک نہیں سکتی۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ قمر۔ قیامت قریب آ چکی اور چاند شق ہو گیا، یعنی پھٹ گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا تھا کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت ایک دم نزدیک ہے۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ کلیئر کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کی آخری نبی ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح، یہ دونوں انگلی دکھا کر کے کہا کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح۔ تو اب کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ گیا، یہ ایک نشانی ہے۔ اے لوگو، اب بھی اگر اپنے نبی پر ایمان لانا ہے آ جاؤ، ورنہ اب وہ دن آنے والا ہے کہ زمین سے سارے لوگوں کو میں کھڑا کروں گا اور سب سے حساب لوں گا۔ اور اگر اللہ کے انکار کرنے والے کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے۔ قرآن ہمیشہ جادو جو کہتا ہے وہ جھوٹ کو کہتا ہے۔ اچھا، ہاں، ہمارے یہاں قرآن جادو کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی کے اوپر جادو کر دیلی تو ملان آ گئی، کوئی کا جو جادو کر دیلی تو اوکر روزی روزگار بندھا گل، کوئی کا جادو کر دیلی تو اوکر لڑکا بچہ بند ہو گل۔ نہیں، لیکن قرآن ہمیشہ جو ہے جادو کو جھوٹ کے روپ میں پریوگ کرتا ہے۔ جیسے مرگ ترشنا، مرگ ترشنا آپ سمجھتے ہیں؟ یہ تو سنسکرت ورڈ ہے نا؟ ہاں، وہاں تو ہندی سمجھتے ہیں ہم لوگ سنسکرت کا۔ مرگ ترشنا اسے کہتے ہیں کہ آپ جو ہرن ہوتا ہے وہ دور سے دیکھتا ہے ریگستان میں تو اسے پانی دکھائی دیتا ہے، لیکن جب وہ نزدیک پہنچتا ہے تو وہاں کچھ نہیں رہتا ہے، یعنی کہ آنکھوں سے دکھائی تو دے رہا تھا لیکن کچھ ہے نہیں۔ تو اسی طرح یہ جو مکہ والے جو ہیں، یا قرآن اس کو کوڈ کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دکھائی تو دے رہا ہے لیکن اصل میں وہ کچھ ہے نہیں۔ قرآن چاند پھٹ تو گیا لیکن اصل میں وہ چاند مطلب پھٹا نہیں، صرف ہمیں دکھائی دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں بتاتا ہے۔ اور ایک بات یہ کہتا ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا وہ نور نہیں ہوگا تو کسی بھی حق بات کو وہ لے وہی نہیں کرے گا۔ اندر ہم آپ کو دکھائیں گے وہ کہ اللہ تعالیٰ وہاں کہتا ہے کہ ایک طاق ہے، اس طاق میں ایک قندیل ہے، اور وہ قندیل میں ایک ایسا پاک تیل پڑا ہوا ہے کہ تم دیکھو گے کہ بغیر آگ لگائے وہ بھبک کے جل جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایمان والوں کے دل کا وہ نور ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا اور ان کی باتوں کو سنے گا
تو اب وہ بغیر ساختہ وہ بول پڑے گا کہ حق ہے. یہ بات جب میں اس پر اپنے رسول کی وہ بات رکھتے چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک رات میں معراج ہوا ان کا, وہ بیت کعبہ سے بیت المقدس گئے اور وہاں سے معراج کر کے آئے. تو یہ بات ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھی. ابو جہل آ کر کے کہتا ہے کہ ابو بکر تم نے ایک بات سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا؟ اس کو بند کر لو تھوڑا سا. ہاں تو انہوں نے کہا کیا؟ تو انہوں نے کہا ایک ویکتی ہے جو کہتا ہے کہ ایک ہی رات میں وہ بیت الحرام سے یعنی مکہ سے بیت المقدس گیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے. تو کہا پھنس گئے نا, یہ بات تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. تو کہا کہ حق ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں. تو وہ جو ایمان کی کہاں سے کہاں گئے؟ مکہ سے بیت المقدس. ہاں بیت المقدس تو فلسطین میں ہے. ہاں وہی مکہ سے, اور وہاں دوری زیادہ ہوگا نا, 400-500 کلومیٹر کا لگ بھگ ہے. ایک ہی رات میں. اور اس سمے کوئی ٹرانسپورٹیشن میں نہیں, وہ گھوڑے تھے. اچھا مان کے چلیں پھر بھی وہاں جو ہے ایک رات میں نہیں جانا آنا ہوا. اچھا یہ بات معاملہ یوں ہو گئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں وہاں گیا تھا تو اب لوگوں نے کہا کہ ان سے کیسے پوچھا جائے کہ آپ وہاں گئے ہیں اور سچ بول رہے ہیں تو وہاں کی نشانیاں بتائیں. بیت المقدس میں کتنے کھمبے ہیں؟ اب بتائیے, اگر کوئی آپ اس مسجد میں آتے ہیں, اس مسجد میں میں آپ سے پوچھ لوں کہ کتنے پیلر ہیں, بتا دیجیے گا؟ بھی نہیں بتا پائیے گا. لیکن وہ یہودی جو ہے ایسا سوال کرتے تھے کہ وہ خود اپنے سوال میں تباہی میں چلے گئے. لیکن وہاں کیا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ بیت المقدس کو اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر کے بتا دیا کہ یہ یہاں اتنے پیلر ہیں. اچھا اسی پہ ایک بات ہم کو آ گیا ہے, یہ تو دنیاوی بات ہے نہیں ہونے, لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ کہہ دیں. ہاں ایک دم مسجد کا بات آ گیا ہے تو انسان کا مسجد سے اتنا تعلق ضرور ہونا چاہیے کہ ایک پنکھا چلانے کے لیے 4 بٹن نہ دبانا پڑے. بے شک, بہتر, اس میں کوئی شک نہیں. آپ کی باتوں سے میں سہمت ہوں. آگے چلتے ہیں ہم لوگ. اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی, اور ہر کام کا وقت مقرر ہے. ذہن میں رکھیے گا 3 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا؟ اس 3 آیت میں کہہ دیا کہ اے لوگوں سن لو, قیامت نزدیک آ گئی ہے, اور وہ جو اللہ کے نہ ماننے والے ہیں وہ ان کو چاہے کتنی بھی آپ نشانی دکھاؤ گے وہ منہ پھیر کر بھاگ جائیں گے, اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں. ہاں ساری چیز وہاں ہو گئی, کلیئر ہو گئی, یہاں ہو گیا. اور ان سے ایسے پچھلے حالات پہنچ چکے ہیں جس میں عبرت ہے. آج بھی جب مسلمان اس کو پڑھتا ہے یا پھر سمجھ کے پڑھے, عبرت سے مراد کیا ہے؟ سبق. ٹھیک. آج بھی جب اس کو مسلمان سمجھ کے پڑھے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ پچھلی قومیں نے جو برائی اور بہیائی کی تھی دیا, تو کہا اللہ تعالیٰ اس قرآن میں بتائے گا کہ وہ جو ہیں لوگوں کا پیسہ نہ دینے والے اور ہتھیانے والے اور ان کے ساتھ بےمانی کرنے والے, ان کا انجام کیا ہوگا. اگر قرآن اس میں وہ پڑھے ہوتے تو یہ کام کبھی نہیں کرتے. اور یہ بھی بتاتا ہے قرآن کی جو امانت دار ہیں, جو صدیق ہیں, جو کسی کا بھی ایک پیسہ گمن نہیں کرتے ہیں, اس کے لیے اللہ انعام کیا رکھا ہے. اور پوری دانائی اور حکمت کی کتاب بھی, لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا. کس کو؟ آگے پڑھیں گے. وہی جو یہ سب کام کرتے ہیں. ہاں آگے کا کوئی مطلب نہیں, کوئی مطلب نہیں. کتنا سنا تھا کہ کل پڑھا دیجئے. تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو جس دن بلانے والے کو ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلایا جائے گا, یعنی جہنم کی طرف بلایا جائے گا, تو آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں. ٹڈی جو کھیت کھاتے ہوئے ٹڈی کا بات ہے. ہاں ٹڈی مان لو, آپ ٹڈی اڑتے دیکھتے ہو آسمان میں, جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہیں نا, اور ایک جہر بھاگتا ہے اسی کے پیچھے سب بھاگتے ہیں.
تو اسی طرح قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ جس دن قبروں سے جس دن اللہ حکم دے گا، یعنی کہ جو فرشتے ہیں وہ جس دن دنیا بنی سی اسی دن سے لے کر کے سورج سے کھڑے ہیں، اور تب تک کھڑے رہیں گے جب تک وہ وقت آ جائے گا. اور جب وقت آئے گا جو اللہ تعالیٰ اوپر کہا کہ ہر کام کا وقت مقرر ہے، تو وہ جب سور پھونکیں گے تو زمین کی جتنے بھی انسان، منہا خلقناکم، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے تم کو پیدا کیا، فیہا نعیدکم، اور اسی میں تم چلے جاؤ گے، فیہا لیخرجت الناس، اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے. وہ اٹھ کر کے سب اس طرف دوڑیں گے جہاں ان کا بلاوا ہوگا، اور بلانے والے اور اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے. اللہ کے نہ ماننے والے کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے. اللہ کے نہ ماننے والے کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے، اور اللہ کے ماننے والے کیا کہیں گے؟ اسی دن کا تو ہمیں انتظار تھا. اس سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، سو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹا بھی. تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اللہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو ان سے بدلہ لے. دیکھو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 950 سال یعنی 940 سال تک یہاں پر تبلیغ کرنے کو کہا. انہوں نے لگ بھگ 3 پیڑھیوں میں تبلیغ کی، لیکن وہ نہیں آئے. اور تھوڑا سا آگے آ جاؤ. ہاں، وہ نہیں آئے. اب آج جو بھارت کا مسئلہ ہے، وہ بھارت کا کیا مسئلہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب لوگوں نے پہنچایا نہیں. کس کو؟ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا کر کے پہنچانے والا بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کس کو کہا ہے؟ اب جو وقت کے علماء ہیں جو اس قرآن کو آگے پہنچائیں گے، اس قرآن کا حق ادا کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اب وہ نبی کہلائیں گے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جماعت والا کہتے ہیں کہ یہ نبی والا کام ہے، ہم لوگوں کو اس کی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو آج بھارت میں جو مسلمانوں کی حالات خراب ہے وہ اس کارن ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو نہیں پہنچایا ان کے طرف. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی بھی قوم کو ہلاک نہیں کرتا جب تک سے وہاں پر اپنا کتاب اور اپنا رسول نہ بھیج لوں. تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی. کس نے؟ نوح علیہ السلام نے، کہ اللہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو تو ان سے بدلہ لے. انہوں نے اپنی 950 سال جو تبلیغ کی، اللہ کی بات پہنچائی، اس کے بعد کہا کہ اللہ میں ان کے سامنے کمزور ہوں. مسلمان نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں ان کے آگے، کیونکہ تم نے نہیں بات پہنچائی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ابھی مارے گا تو تمہیں مارے گا. تمہیں ٹائم دیا تھا کہ تم اللہ کی بات پہنچا دو، لیکن تم اپنا نہیں کام کیے ہو. تو ابھی جب تک سے تم اپنا کام یہ نہیں کر لو گے، اس پریشانی میں تمہیں ڈالے رہے گا. جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں. تمہارا کام تھا تم کہتے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف، اے قل یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں تم میں ایک سا ہے. تو بھارت میں بھی ایک سا مطلب ایک جیسا ہے. جیسے کہ جب اللہ کے رسول آئے تھے تو انہوں نے یہود اور نصارہ کو یہ بات کہی کہ قل یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں تم میں ایک سا ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کا کہنا نہیں مانیں گے. یہ بات بھارت میں بھی آپ کو کہنا ہی کہنا ہوگا، کیونکہ مسلمان تو بھارت میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کی کون کتاب ہے. تو جب اللہ کی وہ کتابیں نہیں جانتے ہیں کہ بھارت میں کون ہے، تو کس منہ سے وہ کہیں گے کہ آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں تم میں ایک سا ہے. حالانکہ گیتا اس بات کو بتاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اوناشی میں اجنما. گیتا میں کہتا ہے گیتا پڑھنے والا اور جو اس گیتا
کو उतारने वाला है वो कहता है कि मैं अजन्मा मैं अविनाशी, न मेरा जन्म हुआ है न मेरा विनाश होगा। तो ये सिर्फ अल्लाह है जिसका न जन्म हुआ है न वो मरेगा। तो इस किताब की तरफ लोगों को वो दावत देनी होगी। और गीता साफ साफ कहती है कि बुत परस्ती गलत है। तो यहां जो नबी यानी नूह अलैहिस्सलाम ने ये जो मांगा है, तो उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि अल्लाह मैं उनके मुकाबले में कमजोर हूं तो उनसे बदला ले। आज मुसलमान ये भी दुआ नहीं कर सकते। बस हमने जोर के आसमान से बारिश, बस हमने जोर से पानी के आसमान से मुहाने खोल दी। अब नबी वहां दुआ मांगता है और नबी की दुआ कबूल नहीं हो, ये नहीं। उसी तरह नबियों की जगह अल्लाह ताला ने आज के उलमा जो हक उलमा है उनको वो मौका दे रखा है। मगर वो अपना काम करने के बाद जब ये दुआ मांगेंगे कि अल्लाह ताला हम इनसे बदला नहीं ले सकते हैं, तू ही हमारे हाल पर हमारा मददगार है, तब वो काम करेगा, लेकिन अभी नहीं। तो नूह अलैहिस्सलाम की कैसे मदद की अल्लाह ताला ने? जो उनके सामने ईमान नहीं लाए तो उनको कैसे तबाह किया? बस हमने जोर से पानी से आसमान के मुहाने खोल दिए, जो जमीन में चश्मे जारी कर दिए, तो पानी एक काम के लिए जो मुकद्दर हो चुका था जमा हो गया और वक्त के जितने भी इंसान थे सबको डुबा करके मार दिया। बस वही लोग बचे जो नूह अलैहिस्सलाम की बात माने और उनके साथ उनकी कश्ती में चले गए। और हमने नूह को एक कश्ती पर जो तख्तों और मेखों से बनी हुई थी, तख्तों और मेखों मतलब तख्त मीन्स लकड़ी और मेख मीन्स कील, अच्छा मेखों से तैयार की गई थी, सवार कर लिया और वह हमारी आंखों के सामने चलती थी। यह सब कुछ उस शख्स से बदला लेने के लिए किया गया था जिसको काफिर यानी अल्लाह के न मानने वाले न मानते थे। अल्लाह के न मानने वाले वो नूह अलैहिस्सलाम को नहीं मानते थे। इस न मानने का अल्लाह ताला ने उनसे जबरदस्त बदला लिया कि छोटे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सबको डूबो करके खत्म कर दिया। ये अल्लाह का यही सुन्नत है कि जो कौम नबी को भेजता है और नहीं मानता है उसकी बात, उसको वो तबाह कर देता है। अब रही बात आज दज्जाल वाली, तो ये कौम ऐसे नहीं तबाह होगी कि उसके ऊपर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कंकर की पत्थर की बारिश हो जाए, ऐसे नहीं होगी। अब यहां अल्लाह ताला इस दुनिया में ही लोगों को लड़वा करके मजा चखवाएगा। अगर मुसलमान अपने आप को कमजोर मनाता है तो उसको अल्लाह के न मानने वाले को गालिब करेगा और उस पर अजाब दिलवाएगा उसको। और जब मुसलमान इकट्ठा होंगे और कहेंगे कि अल्लाह ताला हम तेरे दीन को गालिब करेंगे और हम तेरा कहना मानेंगे और तेरे लिए सब कुछ लगा देंगे, तो अल्लाह ताला उनको अपनी मदद करेगा, यानी कि फरिश्तों से और घोड़ों से मदद करेगा। ये लास्ट में है कि अल्लाह ताला जो है जंगी जहाज उतारेगा। जब मेहदी अलैहिस्सलाम का, ईसा मसीह का जो जमीन पर जंग आएगा, उसमें अल्लाह ताला अपने काले जहाज उतारेगा। तो ये सुन्नत है कि जब मुसलमान कौम अपने उस जिसको वो तबलीग करती है, अल्लाह की बात बताती है, उसकी तरफ जब वो मुतवज्जह होती है तो अल्लाह उसका मदद करता है। और हमने उसको एक इबरत बनाकर छोड़ा, तो कोई है कि सोचे और समझे। हमने मात्र 15 आयत अभी पढ़ी है और अल्लाह ताला इन कौमों के हालात बता करके इस उम्मत मोहम्मदिया को कह रहा है कि तुम हो कि जरा सोचो और समझो। जिन जिन लोगों ने अपने रसूल का बात नहीं माना, कहना नहीं माना, उनका मैंने हाल क्या किया है। ये मत समझो कि तुमने कह दिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, ऐसा नहीं होगा। सूरह अंकबूत की दूसरी आयत कहती है कि तुम कह दोगे ला इलाहा इल्लल्लाह और तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे पिछले कौमों को आजमाया अल्लाह ताला ने, वैसे तुमको नहीं आजमाया जाएगा, आजमाया जाएगा। सोचे समझे सो देख लो कि मेरा अजाब डराना कैसा हुआ। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे और समझे। कई जगह ये बात
ابھی تو یہ پہلی بار آئی ہے, آگے 3 بار اور آئے گا. اب یہاں نوح کے بعد عاد کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایڈریس کرے گا, اور یہ باتیں ہم آگے یعنی کل اپنی نشست میں انشاءاللہ اس کو رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ ہماری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ ہمیشہ سچ کہتا ہے.